السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ایمان و صحت کی بہترین حالت میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وتوفیقی عملا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہ، خاندانی پس منظر: نام نسیبہ، والد کا نام کعب بن عمر بن عوف، جن کا تعلق قبیلہ بنو حازم بن نجار سے تھا۔ یہ قبیلہ نجار وہی تھا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ جب مدینہ گئے تھے اور 1 ماہ رہے تھے اپنے بچپن میں، تو وہ بنو نجار میں ہی رہے تھے۔ اور بنو نجار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تعریف بھی فرمائی ہے اور ان کی جو ہے بہت سی خصوصیات بھی بیان کی ہیں کہ وہ بہترین قبیلہ ہے۔ جی، ام عمارہ کی والدہ کا نام رباب بنت عبداللہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ام عمارہ کی شادی زید بن عاصم کے ساتھ ہوئی اور اس سے عبداللہ اور حبیب پیدا ہوئے۔ کئی جگہ پر حبیب نام مینشن ہے، کئی جگہ پر خبیب نام جو ہے وہ مینشن ہے، حضرت خبیب یا پھر حضرت حبیب۔ یہ ایک ہی ناموں میں کئی دفعہ تھوڑا سا وہ آ جاتا ہے، تو یہ کوئی اتنی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے میں نے آپ کو یہاں مینشن کر دیا کہ کئی جگہ پر ان کا نام خبیب ہے، کئی جگہ پر ان کا نام حبیب مینشن ہے۔ دونوں کو، عبداللہ اور خبیب کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جب سیدہ نصیبہ کا خاوند زید بن عاصم فوت ہو گئے تو یہ غزیہ بن عمر کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی۔ اس سے تمیم اور خولہ پیدا ہوئے۔ سیدہ نصیبہ کو پہلے مرحلے میں اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سیدہ نصیبہ رضی اللہ، ان کے خاوند سیدنا غزیہ رضی اللہ اور اپنے خاوند زید بن عاصم کے دونوں بیٹوں عبداللہ اور خبیب نے اسلام کے جھنڈے اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے نظر مان رکھی تھی۔ انہوں نے اس عظیم ہدف کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ مشرکین کے خلاف میدان جنگ میں پانی پلانے اور زخمیوں کے مرہم پٹی کرنے کی خدمات سر انجام نہیں دیتی تھی، بلکہ وہ اپنی تلوار کو کافروں کے خون سے تر کرنے کے لیے میدان جنگ میں اترتی تھی، اور ان کے پیش نظر یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی تلوار سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کریں گی۔ جب حج کے موسم میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ ایام تشریق کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقبہ میں ملاقات کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو ان کے ہمراہ ایمان لانے والے انصار کے 73 مرد اور 2 عورتیں جو ام عمارہ نصیبہ بنت کعب اور ام منی اسما بنت عمر بن عدی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ام عمارہ نے بیعت عقبہ میں شرکت کی تھی۔ امام احمد نے عقبہ کی حدیث کعب بن مالک سے بیان کی اور اس ملاقات میں طے پانے والی تمام باتوں کی رداد بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی مشرک قوم کے ساتھ حج کے موسم میں روانہ ہوئے، ہم نے نماز پڑھی اور مسائل کو سمجھا۔ ہمارے ساتھ برا بن معرور تھے جو ہمارے بڑے اور سردار تھے۔ جب ہم سفر کے لیے تیار ہو کر مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے تو برا نے ہم سے کہا، اے برادران قوم، مجھے خیال آیا کہ پتہ نہیں تم میری موافقت کرو گے یا مخالفت کرو گے۔ تو ان کے صحاب نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس عمارت یعنی خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کرنے کو میرا دل نہیں چاہتا، میں تو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں گا۔ تو باقی صحاب نے کہا کہ ہم تو ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف رخ کر کر نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی وہ مسجد اقصی کو قبلہ اول سمجھتے تھے، ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا میں تو کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں گا۔ ہم نے کہا ایسا نہ کریں، لیکن جب نماز کا وقت آیا تو باقی سب نے تو شام کی طرف رخ کر کر نماز پڑھی،
مگر برا نے کعبہ کی طرف رخ کر کر نماز ادا کی. اس کی ڈیٹیلز آگے آ جائیں گی. جب پھر مکہ پہنچے تو سب کے سب جو لوگ تھے اپنے موقف پر قائم تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کر لیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اس کے بارے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک قبلہ کی طرف رخ کرتے تھے، کاش تم اسی پر قائم رہتے. تو پھر برا نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلے کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دی. اچھا، اب بات یہ ہے کہ قبلہ اول یعنی بیت المقدس مسجد اقصی پہلا قبلہ وہی تھا مسلمانوں کا، ٹھیک ہے. مدینہ منورہ میں آ کر جو ہے وہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کو جو ہے وہ بنایا گیا تھا قبلہ، کیونکہ جب مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے تو وہ اس طرح سے نماز پڑھتے تھے، اس رخ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے کہ ان کے درمیان میں خانہ کعبہ اور مسجد اقصی دونوں چیزیں ان کے سامنے ہوتی تھی. تو پڑھتے تو وہ قبلہ اول کی طرف ہی تھے، لیکن خانہ کعبہ بھی ان کے سامنے ہوتا تھا. لیکن جب وہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر خانہ کعبہ جو تھا یعنی کہ قبلہ تو ہمارا ہے وہ بیک سائڈ پہ رہ گیا، یعنی اس کی طرف پیٹھ ہوتی تھی، اور جو ہے وہ قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو ہمارا جو وہ قبلہ ہے بنا دیا جائے. اور ہم پارہ نمبر 2 کے سٹارٹ میں بھی یہ دیکھتے ہیں جب قبلہ کی چینجز ہوئیں اور نماز کے دوران میں جو ہے وہ قبلہ جو ہے وہ چینج کر دیا گیا اور خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا. یہ ساری باتیں کیونکہ مکہ مکرمہ کے دور کی ہیں تو تب تک قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس ہی تھا. اوکے جی. پھر جب ان سب نے بیعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو یہ چھپ کر گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے. تو یہ سب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ یہ بیعت کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ میں تمہاری بیعت اس شرط پہ لوں گا کہ تم اس بات کا عہد کرو کہ تم میرا اس طرح دفاع کرو گے جس طرح اپنی عورتوں اور بیٹوں کا دفاع کرتے ہو. تو سیدنا برا بن معرور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کے بھیجا، ہم آپ کا بالکل اسی طرح دفاع کریں گے جس طرح اپنے اہل خانہ کا دفاع کرتے ہیں. اے اللہ کے رسول، آپ ہماری بیعت کو قبول فرمائیں، ہم نسل جنگجو قوم ہیں. تو برا بن معرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر رہے تھے کہ بنو عبد الاشحل کے حلیف ابو حسیم نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم سب لوگوں کو پس پش ڈال کر آپ کے ساتھ تعلق جوڑ رہے ہیں، سب لوگوں کے ساتھ ہمارے عہد و پیمان منقطع ہو جائیں گے. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا کرے گا تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس واپس چلے آئیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن کے مسکرا دیے اور فرمایا کہ اب میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہوگا، میں تم میں سے ہوں، تم مجھ میں سے ہو، صلح ہو یا پھر جنگ اب آپ کے ساتھ ہوگی. مسند احمد حدیث نمبر 460. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ اپنے میں سے 12 نمائندے منتخب کریں جو تمام معاملات کے ذمہ دار ہوں گے. انہوں نے 12 نمائندوں کا انتخاب کیا، 9 خزرج کے قبیلے سے اور 3 اوس کے قبیلے سے تھے. مدینہ منورہ کی خواتین میں سیدہ ام عمارہ رضی اللہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے سب سے پہلے بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی. جب تمام مرد بیعت کر کے فارغ ہو گئے تو سیدہ ام عمارہ رضی اللہ کا خاوند آگے بڑھا اور عرض کی اے اللہ کے رسول، ہمارے ساتھ 2 عورتیں بھی آئی ہیں، وہ آپ کی بیعت کرنا چاہتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جس طرح تمہاری بیعت لی ان دونوں کی بھی قبول کی، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. جنگ احد میں سیدہ ام عمارہ کی بہادری. سیدہ ام عمارہ رضی اللہ نے جہاد کا سفر جنگ احد سے شروع کیا. ام سعد بنت سعد بن ربیع اس جنگ کی روداد بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں میں سیدہ ام عمارہ رضی اللہ کے پاس گئی اور ان سے عرض کیا
آپ مجھے جنگ احد کے حوالے سے اپنا کوئی واقعہ بتائیں۔ تو سیدہ ام عمارہ رضی اللہ نے فرمایا میں صبح کے وقت میدان احد کی طرف روانہ ہوئی، میں لوگوں کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، میرے پاس مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا، میں چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تھے۔ پہلے مرحلے میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، لیکن جب مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے کی غرض سے میدان جنگ میں دشمن پر اپنی تلوار سے حملہ آور ہوئی۔ میں نے اس جنگ میں تیر کمان کا بھی استعمال کیا اور لڑائی میں زخمی بھی ہوئی۔ سیدہ ام سعد رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سیدہ عمارہ رضی اللہ کے کندھے پر گہرا زخم دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا یہ زخم آپ کو کس نے لگایا؟ تو ام عمارہ رضی اللہ نے کہا ابن قمیہ نے۔ ہوا یہ کہ دوران جنگ میں لوگ بکھر گئے تو وہ چیختے ہوئے کہنے لگا لوگوں مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اگر آج وہ بچ گئے تو پھر میں نہیں بچوں گا۔ یہ صورتحال دیکھ کر مصعب بن عمیر اور دیگر چند مجاہدین اس کے مقابل آئے، میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ اس نے مجھ پہ وار کیا، میں نے بھی اس پر اپنی تلوار سے وار کیے، لیکن اللہ کے دشمن نے 2 ذرہیں پہن رکھی تھی، اس کے وار سے میرے کندھے پر یہ گہرا زخم لگا۔ سیرہ ابن ہاشم میں اس واقعے کی ڈیٹیل موجود۔ تو زمرہ بن سعد مازنی اپنی دادی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میری دادی جنگ احد میں شریک تھیں، انہوں نے مجاہدین کو پانی پلانے کی خدمات سر انجام دی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آج نصیبہ بنت کعب کا مقام مرتبہ فلاں اور فلاں کے مقام اور مرتبے سے بہتر ہے۔ زمرہ کی دادی کا نام ہند تھا، انہوں نے سیدہ عمارہ رضی اللہ کو دیکھا، وہ جنگ احد میں انتہائی جوش و ولولے کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ ان کو جنگ کے دوران 13 زخم لگے، کندھے کا زخم بہت گہرا تھا، وہ پورا سال اس کا علاج کرواتی رہی۔ جنگ احد سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ دشمن کے تعاقب کے لیے حمراء الاسد کی طرف تمام مجاہدین پیش قدمی کرے۔ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ نے بھی ارادہ کیا کہ وہ مجاہدین کے ساتھ حمراء الاسد کی طرف روانہ ہوں، لیکن زخموں کی زیادہ مقدار میں خون بہنے کی وجہ سے کمزوری بہت زیادہ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس سفر پر روانہ نہ ہو سکیں۔ وہ اپنی جنگ احد کے بارے میں اپنی یادداشت بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند افراد باقی رہ گئے تھے اور باقی رہ جانے والے تقریباً 10 افراد تھے۔ اس حالت میں میرے بیٹے، میرا خاوند اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے لگے، اور صورتحال یہ تھی کہ لوگ شکست کھا کر وہاں سے گزرتے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا، میرے پاس ترکش نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو وہاں سے پیٹھ پھیر کر جاتے دیکھا، اس کے پاس ترکش تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اپنی ترکش اس کے سامنے پھینک دو جو لڑ رہا ہے، تو اس نے پھینک دی۔ تو سیدہ عمارہ فرماتی ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیا اور اس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے لگی۔ دشمنوں نے جب حملہ کیا اور ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اگر وہ بھی ہماری طرح پیادہ ہوتے تو ہم ان کے پر خچے اڑا دیتے۔ ایک گھڑ سوار نے مجھ پر تلوار کا وار کیا، میں نے اس وار کو اپنی ترکش پر روک لیا، اس کا وار خالی گیا، وہ منہ موڑ کر بھاگنے لگا، میں نے اس کے گھوڑے کی ٹانگ پر تلوار کی ضرب لگائی، جس سے گھوڑا لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونچی آواز سے فرمانے لگے، اے ام عمارہ کے فرزند، اپنی والدہ کی مدد کرو۔ میرے بیٹے نے میری مدد کی اور میں نے دشمن کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عبداللہ بن زید ابن ام عمارہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں میرا بایاں بازو زخمی ہو گیا، دشمن کے ایک لمبے تڑنگے آدمی نے مجھ پہ وار کیا اور چلا گیا، زخم سے خون نہیں رک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زخم پر پٹی باندھ لو۔ میری والدہ یعنی ام عمارہ میرے پاس پٹی لے کے آئیں اور میرے زخم پر باندھنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر میری طرف دیکھ رہے تھے۔ پٹی باندھنے کے بعد میری والدہ نے مجھ سے کہا، بیٹا جاؤ اور دشمن سے لڑو۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے ام عمارہ، تجھ جیسا حوصلہ کون کرے؟
یہ سن کر سیدہ ام عمارہ رضی اللہ ہنسنے لگیں۔ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ جس شخص نے میرے بیٹے پر وار کیا تھا وہ ہماری طرف دوڑا آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے تیرے بیٹے پر وار کیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی پنڈلی پر تلوار ماری جس سے وہ لڑکھڑا کے زمین پہ گر گیا۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ یہ منظر دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام عمارہ تو نے بدلہ لے ہی لیا۔ اس کی سانس اکھڑی ہوئی تھی، ہم نے اس پر فیصلہ کن وار کر کے اسے موت کی نیند سلا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا شکر ہے اس اللہ کا جس نے تجھے کامیاب کیا اور دشمن کی طرف سے تیری دونوں آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، تجھے تیری آنکھوں سے بدلہ دکھلا دیا۔ عبداللہ بن زید کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں حاضر ہوا۔ جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے بکھر گئے تو میں اور میری امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمارہ کے فرزند، میں نے کہا جی ہاں اے رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تیر چلاؤ اور اپنی والدہ کے زخم پر پٹی کرو، اللہ تعالیٰ تم دونوں کو اپنی برکت سے نوازے۔ میری والدہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کریں کہ جنت میں ہم آپ کے ساتھ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، الہی ان کو جنت میں میرا ساتھی بنا دینا۔ سبحان اللہ، کس قدر خوش نصیب خاتون تھی کہ جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الہی ان کو جنت میں میرا ساتھی بنا دینا۔ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد مجھے جو بھی مصیبت لاحق ہوئی میں نے اس کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ ان کو اپنے نبی کی دعا پر یقین تھا نا کہ انشاءاللہ ہم نبی کے ساتھی بنیں گے۔ تو اتنی بڑی سعادت کے لیے دنیا کی جو بھی پریشانی ان کے سامنے آئی انہوں نے ہنس کے اس کو برداشت کیا۔ اے ام عمارہ تمہیں یہ پاکیزہ اور عمدہ دعائیں مبارک ہوں۔ سبحان اللہ۔ سیدہ ام عمارہ کو سب سے زیادہ غم اس دن لاحق ہوا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا فانی سے کوچ کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ لیکن سیدہ ام عمارہ رضی اللہ اپنی زندگی کی آخری لمحے تک جہاد میں حصہ لیتی رہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کے دور خلافت میں بعض لوگ مرتد ہو گئے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے پختہ ارادہ کیا کہ ان سے لڑائی کی جائے اور ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے۔ انہوں نے لشکروں کو تیار کرنا شروع کیا۔ سب سے بڑا لشکر وہ تھا جس کی قیادت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ کی سپرد کی گئی۔ اس لشکر کو یمامہ کے قذاب مسلیمہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا۔ مسلمہ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ نے خالد بن ولید کے ہمراہ جنگ میں شریک ہونے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ سے اجازت طلب کی تو انہوں نے فرمایا اے ام عمارہ ہم جانتے ہیں کہ آپ جنگ میں خوب جوش و خروش سے حصہ لیتی ہیں، آپ اللہ کا نام لے کر لشکر کے ساتھ روانہ ہو جائیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ کے دو بیٹے عبداللہ اور خبیب بھی اپنی والدہ کے ساتھ لشکر اسلام میں شامل ہو کر روانہ ہو گئے۔ جنگ یمامہ مسلمانوں کے لیے تمام جنگوں سے زیادہ سخت تھی۔ مسیلمہ کذاب نے لڑائی کے لیے بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کر لیا تھا اور ان کا ارادہ تھا کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی جو بلند ترین عمارت کو مضبوط ستونوں پر کھڑا کیا ہے اسے توڑ پھوڑ دیا جائے۔ تو یہ تو صرف اس کا ارادہ تھا، اللہ کے ارادے بہترین ہوتے ہیں۔ مارکہ رائی کے دوران مسیلمہ کے لشکر نے سیدہ ام عمارہ رضی اللہ کے بیٹے خبیب کو گرفتار کر لیا اور اسے اس قذاب کے پاس لے آئے۔ مسیلمہ نے سیدنا خبیب رضی اللہ سے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو سیدنا خبیب رضی اللہ نے کہا مجھے سنائی نہیں دے رہا۔ تو اس قذاب نے دوبارہ یہی کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ تو سیدنا خبیب نے کہا ہاں۔ مسیلمہ نے کہا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو سیدنا خبیب نے کہا مجھے سنائی نہیں دے رہا۔ اس قذاب نے بار بار یہی پوچھا اور بار بار یہی جواب ملا تو وہ غضبناک ہو گیا اور اس نے جلاد کو حکم دیا کہ خبیب رضی اللہ کے جسم کے اعضاء کاٹ دیے جائیں اور ہر عضو کاٹنے سے پہلے ان سے یہی سوال کیا جائے جب تک وہ مجھے رسول نہ مانے اعضاء کاٹنے کا عمل جاری رکھا جائے۔
سیدنا خبیب رضی اللہ نے مثالی نوعیت کی استقامت کا مظاہرہ کیا اور اپنے جواب میں کوئی تبدیلی نہ آنے دی، یہاں تک کہ ان کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ انہوں نے اپنی جان دے دی لیکن اس کذاب کے مطالبے کو تسلیم نہیں کیا۔ اللہ انہیں اپنی جوار رحمت پہ جگہ عطا فرمائے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، ایک ہلکی سی چوٹ لگ جائے نا ہمیں تو کتنا برا حال ہوتا ہے، ایک کٹ لگ جائے تو بس پھر ہمارا شور شرابہ سننے کے لائق ہوتا ہے، ہمارے بچے کو کوئی چوٹ لگ جائے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ کیا شان تھی سیدنا خبیب کی کہ جسم کا ایک ایک حصہ کٹتا رہا مگر انہوں نے اس کذاب کی بات کو نہیں مانا۔ سبحان اللہ۔ عمارہ کا دوسرا بیٹا سیدنا خبیب کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں۔ جو مجاہد بھی جنگ یمامہ میں شریک ہوا اس کی دلی تمنا تھی کہ مسیلمہ کذاب کی گردن اڑانے میں کامیاب ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ اعزاز سیدنا خبیب کے بھائی کو حاصل ہو۔ وحشی بن حرب کا ارادہ تھا کہ وہ اس کذاب کو قتل کرے، اس طرح اس کا وہ جرم مٹ جائے گا جو اس نے جنگ احد میں سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کرنے کا کیا تھا۔ وحشی بن حرب نے اپنا نیزہ اس کذاب کی طرف سیدھا کیا، بڑی مہارت کے ساتھ پھینکا، لیکن ابھی وہ نیزہ اس کے ناپاک جسم تک نہیں پہنچا تھا کہ سیدنا خبیب کے بھائی سیدنا عبداللہ بن زید کی تلوار نے اس کذاب کے پرخچے اڑا دیے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کذاب کو کس نے قتل کیا۔ جب سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ نے اپنی والدہ کو مسیلمہ کے قتل ہو جانے کی اطلاع دی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کی غرض سے سجدہ ریز ہو گئی۔ ان کے جسم پر اس جنگ میں 12 زخم لگ چکے تھے، ایک بازو بھی کٹ چکا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے اپنے رب تعالی، اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے ساتھ وفاداری کا معاہدہ نبھاتے ہوئے مرتدین کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا اور اسلام کے گلشن کو اسی طرح بہار آشنا کر دیا جس طرح کے وہ حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور جنت میں ان کا بہترین ٹھکانہ بنائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ مومنہ مجاہدہ سیدہ عمارہ رضی اللہ کو نہیں بھولے۔ وہ اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ ان کی تیمارداری کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے رہے یہاں تک کہ وہ شفا یاب ہو گئیں۔ سیدہ عمارہ کی جہاد کے صحابہ کرام کی طرف سے قدردانی۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ کے پاس چادریں آئیں، ان میں ایک لمبی چوڑی اور نہایت عمدہ چادر تھی۔ آپ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ یہ چادر آپ عبداللہ بن عمر کی اہلیہ کو دے دیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ چادر اس سے زیادہ حقدار خاتون کو دوں گا، اور وہ ہے سیدہ عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ۔ میں نے جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا تو اسے میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ میرے دفاع میں لڑ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عمارہ رضی اللہ اپنی گفتار اور کردار میں ایک مثالی صدق کے دل رکھنے والی مومنہ اور مجاہدہ خاتون تھیں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں صبر سے کام لینے، جہاد کرنے، تکالیف برداشت کرنے اور اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے میں ایک مثالی کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں پروان چڑھایا، ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دیگ جلائے۔ جب وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو اللہ ان سے راضی تھے اور اللہ کے رسول بھی ان سے راضی تھے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ عمارہ، ان کے خاوند اور بیٹوں عبداللہ اور خبیب پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے صرف کی اور اس کا حق ادا کر دیا۔ اللہ ان کو ان کی کاوشوں کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔